بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کون سی 10 صفات کتے میں پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان میں ہو تو وہ ولی بن جائے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور کتے اذان کی آواز سن کر روتے کیوں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین دوست ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں روایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان، جو کہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ چنانچہ اس مٹی کو ہٹا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوک والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا۔ یہ واقعہ امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سند کے بغیر ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور مبین نامی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو ان کو اپنے گھر رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہ خوف کے مارے پرندوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ تو شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ و تبارک تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بخاری شریف کی مستند حدیث نمبر 3222 اور مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ تو اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے اور ہر روز اس کے اجر سے 2 قرات تک کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے
کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو یا ناپاکی ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا خاصہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شرعاً نجس ہونے کے باعث برتن 2-3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں یا نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان ولی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، یہ قانتین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ادنیٰ جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کہلاتا ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے اور یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 2، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے اور یہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ یہ تمام علامتیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے یعنی صبح کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر اوقات شیاطین، جنات وغیرہ اس کائنات میں رات کو ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا پھرنا رات کو ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسا کہ رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کو بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ رب العالمین نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پوشیدہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اسی لیے ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت کتے کی 400 نسلیں موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زائد کتے موجود ہیں۔